بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 37، حدیث نمبر 32۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاءکم وامورکم شورى بینکم فظہر الارض خیر لکم من بطنها وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے حاکم نیک اور پسندیدہ ہوں، تمہارے مالدار کھلے دل والے اور سخی ہوں، اور تمہارے معاملات آپسی خیر خواہانہ مشورے سے طے ہوں، تو تمہارے لیے زمین کی پیٹھ اس کے پیٹ سے بہتر ہے، یعنی مرنے سے جینا بہتر ہے۔ اور جب تمہارے حاکم شریر ہوں، تمہارے مالدار بخیل ہوں، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں کہ بیگمات جو فیصلہ کر دیں، وفادار نوکر کی طرح تم اس کو نافذ کرنے لگو، تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پیٹھ سے بہتر ہے، یعنی ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ حدیث کا مطلب واضح ہے کہ جب حاکم نیک عادت والا اور مالدار، سخی اور کھلے دل والے ہوں، اور مسلمانوں کے معاملات مشوروں سے طے ہوں، کسی کو کسی پر ترجیح نہ دی جاتی ہو، تو مسلمانوں کے لیے زمین کی پیٹھ زمین کے پیٹ سے بہتر ہے، یعنی زندہ رہنا مر کر قبر میں جانے سے بہتر ہے۔ اس کے برخلاف اگر حاکم لوگ شرارت پسند اور خبیث ہوں، مالدار بخیل ہوں کہ دینی اور ملی ضرورت پر مال خرچ نہ کرتے ہوں، اور آپسی معاملات کے حل کے لیے عورتوں کو فیصل بنا دیا گیا ہو، اور عورتوں کی باتوں پر بغیر غور و فکر کے، بغیر سوچے سمجھے عمل کیا جاتا ہو، چاہے وہ حق پر ہوں یا باطل پر، تو پھر امت کے لیے زمین کے اندر چلے جانا یعنی مر جانا بہتر ہے۔ اب اس کا جینا کسی فائدے کا نہیں ہے، ایسی زندگی سے موت اچھی۔ بعض احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے مشورہ کرو اور ان کی مخالفت کرو، اور ان کی مخالفت میں برکت ہے۔ یہ حدیث عیسیٰ راوی کی وجہ سے انتہائی ضعیف ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی بات مان کر چلنا شرمندگی کا سبب ہے۔ یہ حدیث متعدد ضعیف طرق سے آئی ہے۔ علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث کو موضوع کہنا صحیح نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اسی طرح شیخ ناصر الدین البانی صاحب کا سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں اس حدیث کو موضوع کہنا صحیح نہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر معاملے میں عورتوں کی بات مان کر چلنا خیر اور برکت سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ عورتوں کے ناقصۃ العقل ہونے کی وجہ سے وہ عموماً غلط اور بے ڈھنگے مشورے دے دیا کرتی ہیں، لہذا ان کے مشورے میں خیر نہیں اور ان کی باتوں پر چلنے میں برکت نہیں۔ ہاں، اگر کسی عورت کی بات دین اور شریعت اور نبی علیہ السلام کی باتوں کے عین مطابق ہو، تو پھر وہ اللہ اور رسول کی بات ہے، اس کے ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح بعض عورتیں بعض مردوں کے لحاظ سے عقل اور علم میں بڑھی ہوئی ہوتی ہیں، لہذا ان کی بات ماننا یا ان سے مشورہ کرنا غلط نہیں ہے۔ اس حدیث میں عام عورتوں کا ذکر ہے جو عام طور پر ناقص العقل اور ناقص الدین ہوتی ہیں، ورنہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا ہے، اور ان کے مشورے پر عمل بھی فرمایا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ عام ناقص العقل والدین عورتوں کے ہاتھ میں معاملہ دے کر ہر اچھے برے میں ان کی ہاں میں ہاں ملانا اور ان کے مشوروں پر چلنا ہلاکت اور رسوائی کا سبب ہے۔ آج بہت سے معاملات میں عورتوں کے حکمرانی مردوں پر قائم ہو گئی ہے، اور ان کے حکموں پر سارے معاملات طے کیے جاتے ہیں، جو انتہائی سنگین غلطی ہے۔ پھر اگر خاندان اور گھرانوں سے بڑھ کر عورت کی سیادت اور حکومت قوم اور ملت پر قائم ہو جائے، اور عورت ہی قوم اور ملک کے
سفید اور کالے کی مالک اور حاکم بن جائے اور اس کے حکم اور اشارے پر سارے معاملات طے کیے جائیں تو پھر اس قوم اور ملک کی تباہی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ جیسے بعض مسلم ملکوں میں بھی عورت کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں امت کے لیے زمین کے پیٹ کو اس کی پیٹھ سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ فَإِلَى اللَّهِ